محبت کرنے سے پہلے احترام کرنا سیکھیں۔ محبت ایسا پرندہ ہے جو بے ادبی کے پنجرے میں سسک سسک کر مر جاتا ہے۔ جن سے محبت کریں لگاؤ رکھیں، ان کا احترام کریں۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، بے ادبی نہ کرنا۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام کنزا ہے اور میری عمر 21 سال ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اکلوتی ہی تھی۔ میرے چچا نے میری پرورش کا ذمہ لیا۔ پہلے تو میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری ہر ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا پیار میرے لیے کم ہوتا گیا۔ پھر میں ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ میرا اسکول بھی انہوں نے چھڑوا دیا۔ چچی سارا دن مجھ سے کام کرواتی گھر کے، اور ان کے بچے اسکول جاتے۔ میں پہلے تو بہت روتی، پھر صبر آ ہی گیا۔ میں نے رونا دھونا چھوڑ دیا اور گھر کے کام کاج سارا دن کرتی اور اپنا دل لگا لیا گھر کے کام کاج میں۔ سب نے مجھے نوکرانی سمجھ لیا، میں تو انہیں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا تھا کہ میری شادی کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی، چچا میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور میری شادی سے اتنا خوش کیوں ہیں؟ میں تو ان کو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہوں، انہیں میری شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر میں خاموش ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد اس جہنم سے جان چھوٹ جائے گی۔ شادی والے دن میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، نشے میں چور تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی اور خود میں سمٹ گئی۔ جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس نے میرے بالوں سے مجھے پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگا، اور میں روتی ہوئی اپنا گناہ سوچنے لگی، مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ چچا کے گھر باتوں سے وار کر کے مجھے زخمی کیا جاتا تھا، ذہنی طور پہ مارا جاتا تھا، پر یہاں تو مجھے جسمانی طور پر بھی اذیت دی جانے لگی ہے۔ میں خاموش ہو جاتی اور سوچنے لگتی، آخر چچا نے میری شادی اس شخص سے کیوں کی ہے؟ میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے ہاتھ پر استری رکھ دی۔ میں درد سے بلبلا اٹھی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور غصے میں بولا، یہ رونے والا ڈرامہ میرے سامنے مت کیا کرو، میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی، وہ مجھے عورت کہہ رہا تھا اور اس کے کہنے کا مطلب میں سمجھ بھی نہ سکی۔ وہ کیسی عورت مجھے سمجھ رہا ہے؟ میں ابھی اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں پوچھنے لگی تھی، وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ میرے ہاتھ پر جلن ہونے لگی۔ میں اس سے کچھ پوچھنے لگتی، میری ہمت جواب دے جاتی۔ شادی کو کئی سال گزر گئے، میں اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ نہ دیکھی۔ مجھے حیرت ہوتی، یہ شخص ایسا کیوں ہے؟ اس سے لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ پر میں بھی پوچھ ہی نہ سکی۔ جب بھی آتا مار پٹائی کر کے نہ جانے کہاں چلا جاتا اور میں اپنی قسمت کو بیٹھ کر روتی رہتی۔ میں رات کے وقت گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک آ کر مجھ پر چلانے لگا، یہاں کیوں بیٹھی ہو رات کے وقت؟ اس وقت کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم آج گلی میں کیوں گئی تھی؟ تم جیسی عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا کر پھنسا لیتی ہیں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا۔ اس شخص نے عورتوں کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں کیوں پا رکھی تھیں؟ ہر وقت عورت کی برائی، ہر وقت مجھے برا بھلا کہتا اور میں اسے دیکھتی رہ جاتی۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا لٹکا ہوا ہوتا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے آیا اور مجھے بیڈ پر پھینکا اور بری طرح مارنے لگا۔ میرے تو آنسو بھی خشک ہو گئے۔ رو رو کر وہ وہیں آرام اور سکون سے سو گیا اور میں اپنے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ اس شخص کو بہت سکون ملتا مجھے مار کر، اور میں یہ سوچتی کہ کیوں اتنی نفرت کرتا ہے۔ یہ شخص پوری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزر گئی، نیند تو کوسوں دور تھی۔ صبح طبیعت خراب ہوگی، مجھے لگا رات جاگنے کی وجہ سے خراب ہے۔ میں معمول کے مطابق کام کرنے لگ رہی تھی۔ رات کے وقت میرا شوہر گھر آیا اور میں اس کے آگے کھانا رکھ دیا۔ وہ غصے میں بولا، یہ جب بھی میں گھر آتا ہوں سامنے کھانا رکھ دیتی ہو اور کوئی کام نہیں ہے؟
میں کوئی گھر میں کھانا کھانے آتا ہوں؟ وہ غصے میں بولا۔ میں نے پہلی دفعہ ان کے سوالوں میں جواب دیا۔ کھانے کے علاوہ مارنے بھی آتے ہیں، پر میرے خیال میں بھی نہیں تھا اس شخص کو میری بات پر اتنا غصہ آ جائے گا، اور اس نے کھانے والی ٹرے صحن کے درمیان میں پھینک دی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص اب میرا حال بگاڑنے والا ہے۔ وہ غصے میں میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ میرا سر چکرایا اور میں زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی، میں کمرے میں موجود تھی۔ ڈاکٹر میرے شوہر کو ہدایت دے رہی تھیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس حالت میں ان کے لیے کوئی بھی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، پر ڈاکٹر نے جو اگلی بات کی مجھے ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی اگر کوئی ٹینشن دی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر غصہ نہ دیکھا تھا۔ غصہ تو نہیں، مسکراہٹ بھی نہ تھی، بس وہ خاموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چلی گئی تو وہ بھی باہر چلا گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میری مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی اور میں بلا وجہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں شاید کوئی خوشی کی لکیر ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنے گرنے والے آنسو صاف کیے اور سوچنے لگی چچا کے گھر میں اور اس گھر میں کتنا فرق تھا۔ شاید زیادہ فرق نہیں تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا چچا نے میری شادی اس شخص سے کیوں کی جو عورت ذات سے اتنی نفرت کرتا ہے، اور اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ میں پوچھتی بھی تو کس سے پوچھتی؟ کسی کو یہاں میں جانتی تک نہ تھی۔ کون مجھے بتاتا اس شخص کے بارے میں؟ یہ تو تنہا ہے، نہ اس کا کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، صرف یہ ایک ظالم شخص۔ پر میں خوش تھی، کوئی تو تھا میرا، چاہے جیسا بھی ہو۔ میں اپنی سوچوں میں گم نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اٹھی اور فریش ہوئی۔ ابھی میں ناشتہ کرنے ہی والی تھی کہ ہمسائی آ گئی۔ مجھے حیرانگی ہوئی، پہلی دفعہ کوئی عورت میرے گھر آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا میں ساتھ والے گھر رہتی ہوں۔ پھر عجیب سی بات کہہ گئی، بہن اپنے شوہر کو قابو میں رکھو۔ میں حیرانگی سے سہجاتا ہوا دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے کیا کر دیا ہے جو میں اسے قابو میں رکھوں؟ زندگی گزارنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا۔ وہ خود بھی گمسم سا رہتا، پر یہ میری حیرانگی زیادہ دن نہ تنگی اور اگلے ہی دن مجھے تھپڑ پڑ گیا۔ پر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ بلا وجہ اس شخص کا غصہ اور بلا وجہ مجھے ذلیل کرنا شاید اس شخص کا مشغلہ تھا۔ اس شخص کے ساتھ اتنے سال بتانے کے بعد بھی اسے سمجھ نہ سکی۔ وہ کیا میں رات کے وقت گارڈن میں ٹہل رہی تھی؟ ابھی تک میرے سردار جی گھر نہیں پہنچے تھے۔ مجھے نیند آنے لگی۔ میں کمرے میں چلی گئی، پر میں ان کے آنے سے پہلے تک سو بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے ہی بیٹھ کر اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے تو یاد بھی نہ تھا کب میں کھل کر مسکرائی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا، مجھے لگا میرا شوہر آ گیا ہے۔ پھر میں مشکل بیڈ سے اٹھی، مگر سامنے کسی انجان شخص کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے ڈر کے کمرے کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ وہ پہلے تو مجھے غصے میں دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں۔ اچانک اس کا غصہ غائب ہونے لگا۔ وہ پیچھے قدم کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ وہ وہاں بنا روکے ہی چلے گیا۔ اس دوران میرا شوہر میری طرف آیا۔ اس سے پہلے میں کچھ پوچھتی، وہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ کون تھا؟ اس کے جلا کر پوچھنے پر مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا میں نہیں جانتی، مگر اس شخص نے اتنے زور سے تھپڑ رسید کیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چلا چلا کر مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ شاید وہ ہوش میں نہیں تھا، مجھے بری طرح مارنے لگا۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع بھی نہ دیا اور خود ہی بولتا گیا، تم جیسی لڑکیوں کے نہ جانے کتنے یار ہوتے ہیں اور نہ جانے کس کس سے چکر چلایا ہوگا تم نے۔ اس نے مجھے
बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। जहाँ मर्जी जाओ, बल्कि कहाँ जाओगी? अपने इस यार के पास जाओगी। इसने ये कहकर मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती हुई दरवाज़ा खटखटाती रही। फिर दरवाज़ा ना खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पे दर बदर फिरने लगी। कहाँ जा सकती थी? चचा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर में जाने से अच्छा था मैं मर ही जाती। अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान को नहीं मारना चाहती थी। फिर एक रात वो नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। मैं इसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता और मैं इसे देखकर न जाने किस कुर्ब से गुजरती। मैं रोज़ जी जी कर मरती। मुझे अपनी सांसें बोझने लगने लगी थी। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फिरती और इस शख्स को बद्दुआएं देती। न जाने वो कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया। मुझे अपना शौहर याद आता था। जैसा भी था, इसके साथ मैं महफूज थी। एक छत के नीचे रहती थी। बहुत जोर की बारिश होने लगी। सारे लोग वहाँ से कहीं न कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। मैं इसे सीने से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं इससे चूम रही थी। अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा। मेरे तन बदन में आग लग गई। वो मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो, मेरे साथ चलो। इसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैंने इससे अपना बेटा छीन लिया। बाद में मुझसे झगड़ा लेना। तुम्हारे बेटे को बुखार है। अगर इसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उठो, यहाँ से चलो मेरे साथ। मैंने अपने रोते बिलखते बेटे को देखा और इसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने घर ले आया। वो घर कम और महल ज़्यादा लग रहा था। मैंने हैरानगी से इसकी तरफ देखा और गुस्से में इससे कहा, क्यों मुझे बर्बाद किया है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे बर्बाद किया है। खुशियाँ तो मेरे पास पहले भी ना थीं, पर तुमने मुझसे कहीं कभी नहीं छोड़ा। क्यों ऐसा किया तुमने? इसका गिरबान पकड़ा और पूछने लगी, मगर वो आराम से वहाँ से चला गया और थोड़ी देर के बाद आकर मुझे कपड़े दिए और कहा, अपने बेटे को भी बदल दो और अपने भी बदल लो। वो ये कहकर रुका नहीं और वहाँ से चला गया। मैंने कपड़े चेंज किए और अपने बेटे को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद फिर वो आया और बोला, मेरा नाम काशान है। मैंने गुस्से में कहा, मैं आपके नाम का क्या करूं? आप मेरे साथ आएं और मेरे शौहर को बताएं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ जाने लगी, मगर वो वहीं खड़ा रहा और बोला, तुम्हारा शौहर इस दुनिया में नहीं है, वो खुदकुशी कर चुका है। वो इतने आराम से बताने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया। वो कुछ ना बोला। तुम भी शादी कर लो। फिर इसने कहा। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने न जाने इसे खड़े खड़े कितनी बातें सुना दी। फिर मुझे हैरानगी हुई। वो शख्स अपने आंसू छुपाता हुआ वहाँ से चला गया। दिन गुजरने लगे। वो शख्स मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करता, इसे खिलाता, इसके लिए खिलौने लाता और मैं अपने बेटे को इससे दूर रखती। वो मुझे एक ही बात कहता, शादी कर लो, पर मैं इसकी बात का जवाब न देती। मैं अक्सर इससे तन्हाई में रोता हुआ भी देखती थी। वो बहुत कम मुस्कुराता। तुम अगर किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो तुम मुझसे शादी कर लो। मैं ऐसे तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, और अगर तुम्हें कहीं और जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इसकी बात सुनने के बाद मेरे जहन में चचा का घर आया, पर मैं इधर जा नहीं सकती थी। मैंने इसके साथ शादी के लिए हामी भर ली और इसका और मेरा निकाह हो गया। मैं अक्सर गुस्से में इससे पूछती, तुम रात मेरे कमरे में क्यों आए? पर जवाब में इसकी निगाहों में शर्मिंदगी नज़र आती। वो कोई जवाब न देता। एक दिन मैं अचानक सीढ़ियों से गिर गई।
اس کے بعد وہ میرا بہت خیال رکھتا، پوری پوری رات میرے پاس بیٹھا رہتا، میرے بیٹے کو کھلاتا، اور میں اس سے بے بسی سے کہا پلیز خدا کے لیے مجھے کچھ بتا دو۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا تمہارے شوہر کو لڑکیوں سے نفرت تھی کیونکہ اسے کسی لڑکی نے دھوکہ دیا، اور پھر تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے چچا سے خریدا۔ وہ اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میرا اس سے معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا، کام کی وجہ سے، کیونکہ وہ میرے پاس کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس نے اس چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا کر دیا ہے۔ اس نے میری بیوی کو مار دیا جو ماں بننے والی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں بھی اس کی بیوی کو ذلیل کر کے مار دوں گا۔ اس رات میں تمہیں مارنے کے ارادے سے آیا تھا، پر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا، پر میں نہیں جانتا تھا وہ اتنا شک کرے گا۔ اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہ ملتا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا، پھر اکثر میں تمہیں دیکھتا اور سوچتا کہیں دیکھا تھا، پھر مجھے یاد آ گیا اور معلوم کرنے پر یہ بھی پتہ چلا تمہارا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، پر میں نہیں جانتا میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑے اور اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آئیں اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملیں، ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ماں کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، جیسے دل میں لا علاج زخم ہو گیا ہو۔ ماں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، ماں کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔